وقت ختم ہے، لیکن میں اس پہ ایک واقعہ حدیث سے آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ پیغمبر پاک نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے کیا جنہوں نے 500 سال اللہ کی عبادت کی۔ عالم تھا بڑا، اس نے کہا اللہ سے کہ اے اللہ، یہ بچے، یہ بیوی، یہ گھر، یہ دنیا، یہ سارا، مجھے ایک ایسی اجازت ہو، ایک ایسی مجھے ترتیب ہو جائے کہ میں ان ساری چیزوں سے ہٹ کے الگ رہ کے تیری عبادت کرتا جاؤں۔ تو پرانے دور کے اندر رہبانیت ہوا کرتی تھی کہ بھئی سب سے تعلق کاٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہماری شریعت میں اس طرح نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بیوی ہے تو اس کا بھی حق ادا کرنا ہے، بچے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں کو، نظام دنیا کا بھی چلانا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اجازت دے دی اور اس کو ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا کہ جو ایک جزیرہ تھا، وہاں پر کچھ نہیں تھا، بیٹھا ہوا ہے وہ۔ اب جب وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا، اللہ رب العزت نے ایک چشمے کا انتظام کیا کہ روزانہ اس چشمے سے ایک کٹورا پانی اس کے لیے اللہ پاک دیتا رہا، اور انار کے درخت کا انتظام کیا کہ روزانہ وہ ایک انار کھاتا رہا، ایک کٹورا پانی پیتا تھا اور ایک انار روزانہ کھاتا تھا، اور بس پھر دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ 500 سال کا عرصہ گزر گیا، 500 سال۔ موت کا جب وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت سے اس نے درخواست کی کہ اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرا جو جسم ہے اس کو خراب نہیں ہونے، اس کو خراب نہیں کرنا، اس کو قیامت تک اسی حالت میں رکھنا ہے تاکہ قیامت کے دن میں اٹھوں تو سجدے کی حالت میں اٹھ جاؤں۔ اللہ نے کہا، دعا قبول فرمائی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ شخص، اس کا جسم آج بھی اسی جزیرے میں اسی طریقہ سے سجدے کی حالت میں ہے، اور ارد گرد اللہ پاک نے گھنے درختوں کا ایسا انتظام کیا کہ پورا ایک جنگل بنا ہوا ہے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ ایک خوف اور رعب اللہ پاک نے وہاں پہ ڈال دیا ہے، لیکن جسم آج بھی ان کا اسی حالت میں موجود ہے۔ اس کو اللہ پاک نے موت دے دی۔ اب جب موت دی، اللہ پاک نے بخش دیا، تو ایک دن اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ بھی اللہ نے تو بخش دیا، سارا کچھ ہو گیا، لیکن کم سے کم یہ جو 500 سال کی عبادت کی ہے نا، اس کا کم سے کم پوچھ تو لیتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم یہ جو 500 سال کر کے آیا ہوں پوچھ تو لیتے۔ دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا۔ اب اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ بھی اس کو پکڑو، پکڑ کے اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ، پر 500 سال کے فاصلے پر اس کو کھڑا کر دو۔ اب جب 500 سال کے فاصلے پر کھڑا کیا نا، ادھر جہنم سے جب گرم ہوائیں آئی، اس کو جب لگی نا، پیاس ہو گئی پیدا زبردست۔ اب جب زبردست پیاس پیدا ہوئی تو ایک طرف سے ہاتھ ایسا آگے بڑھا، اس کے اندر ایک کٹورا دکھایا گیا پانی کا۔ اس نے کہا ہائے پانی، تو آگے سے آواز آئی کہ بھئی پانی مل تو جائے گا لیکن مفت نہیں ہے، 500 سال کی عبادت چاہیے، اس کی فیس ہے، اس کی قیمت ہے۔ اس نے کہا 500 سال تو کر کے آیا ہوں نا، ہے تو میرے پاس، میرے پاس 500 سال کی عبادتیں ہیں، وہ دے دی اور کٹورا لے کے پانی پیا، تازہ دم ہو گیا۔ اب جب تازہ دم ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کیا اور اس کو کھڑا کر کے کہا کہ 500 سال تیرے پاس تیری عبادت ہے، ایک کٹورے کے بدلے میں معاملہ ہمارا اور آپ کا ہو گیا برابر۔ اب 500 سال تک روزانہ ایک کٹورا تو پیتا رہا، کتنے سجدے کر کے آئے ہو؟ 500 سال تک روزانہ ایک انار کھاتا رہا، کتنی عبادتیں ہیں؟ ہوا، تازہ ہوا کے ذریعے سے ٹھنڈی سانسیں لیتا رہا، کتنی عبادتیں ہیں؟ وجود اور جسم میں قوت کی نعمت ہم نے عطا کی جس کی وجہ سے تو چلتا رہا، کتنے سجدے ہیں؟ اور کافی ساری چیزیں۔ جب یہ ساری باتیں سنی نا تو کہا اللہ تیری شان بڑی ہے، تیری رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔